رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ مثالی عورت عرب کے ایک دیہاتی کی نظر میں عربی بھاشا اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت ہے کہ کسی اور بھاشا کا اس سے مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھاشا دیہات کے رہنے والے کو بھی سلیقے دار، سمجھدار اور عمدہ بات چیت کرنے کا طریقہ سکھا دیتی ہے، تو ان کو شہریوں کا کیا حال ہوگا۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک دیہاتی کا سوال پیش کرتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر بیوی کون سی ہوتی ہے، اس نے فصاحت و بلاغت، یعنی اپنی بات کو کم الفاظ میں بہتر انداز میں کہنے کے اعتبار سے کچھ جملوں میں ایک بہت بڑی کتاب سمو دی اور بہت حکیمانہ و نصیحانہ انداز سے سمجھا دیا کہ تواضع عورت کا سب سے بڑا گن اور کمال ہے۔ اگر آپ کو عربی بھاشا آتی تو آپ بھی ضرور ان چند جملوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے۔ اب آپ اپنی چھوٹی بہنوں اور اولاد کو عربی بھاشا سیکھنے سے محروم نہ کیجیے، ان کو ضرور عربی سکھائیے۔ ہم آپ کے سامنے عربی عبادت اور اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ساری مسلمان بہنوں کو یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ یہ ہے کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب کھڑی ہو تو لمبی معلوم ہو اور بیٹھے تو شان و شوکت والی معلوم ہو، جب اس کے منہ سے پھول کھلے تو سچے سچے بولوں کی شکل میں ہو اور جھوٹ نہ بولے۔ دوسرا ترجمہ ہے، جب غصہ آئے تو اس کڑوے گھونٹ کو پی لے، جب ہنسے تو دانت باہر نہ نکالے، معمولی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر موتیوں کی طرح لری کی طرح ظاہر ہو، جب کسی چیز کو پکائے یا کوئی بھی کام کرے تو اس اچھی طرح سے صاف ستھرائی کے اہتمام کے ساتھ کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو اور اپنے گھر میں قالین کی طرح چپک کر بیٹھنے والی ہو کہ جب تک قالین کو گھر سے نکالا نہیں جاتا خود نہیں نکلتا، اس لیے بہت ضروری کام ہو تب گھر سے باہر جائیں، اپنی قوم میں عزت والی ہو لیکن خود اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھتی ہو، شوہر کے سامنے اپنی کوئی حیثیت نہ سمجھتی ہو کہ میں یوں میں ایسی ویسی ہوں، شوہر سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی ہو اور محبت کا اظہار کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو اور اس کا ہر کام ہی تعریف کے قابل ہو۔ آپ بھی یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ یہ صفات ہماری ساری مسلمان بہنوں میں عطا فرمائیے، تاکہ ہر غریب امیر کی جھوپڑی اور کوٹھی چین و سکون کا گہوارہ، امن و اطمینان کا ٹھکانہ، عزت و راحت کا آشیانہ، محبت و پریم کا گھر بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ عثمان اپنی کتاب مثالی عورت میں ابو مسعر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے قسم کھائی تھی، جب تک 100 آدمیوں سے مشورہ نہ کر لوں نکاح نہیں کروں گا۔ جب 99 پورے ہو گئے تو ایک ہی باقی رہا، سوچا جو بھی راستے پر نکلے گا اس سے مشورہ کر لوں گا۔ ایک مجنون پاگل سا شخص نظر آیا، اس سے سلام کے بعد پوچھا، ایک پریشانی کا حل چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عورتوں سے میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اب قسم کھا لی کہ جب تک 100 سے مشورہ نہ کر لوں نکاح نہیں کروں گا، 99 سے کر چکا، اب تم 100ویں ہو، تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، عورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو تمہارے لیے ہے، ایک وہ جو تم پر مسلط کی گئی ہے، ایک وہ جو نہ تمہارے لیے ہے نہ تم پر مسلط کی گئی ہے۔ ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے جو صرف تمہاری ہو اور تمہارے لیے ہو، وہ یہ ہے کہ ہنسمکھ نوجوان لڑکی جس کو کسی مرد نے نہ چھوا ہو، اگر وہ تم میں کوئی بھلائی دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف بیان کرے، اور اگر تم میں کوئی برائی دیکھے تو کہے تمام لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی یہ نہ سوچے کہ فلانی کے شوہر دیکھو ایسے ہیں، کاش میں اس گھر میں نہ آتی، میں کہاں پھنس گئی، بلکہ یہ سوچو
کہ جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا۔ یہاں ایک قسم کی تکلیف ہے، وہاں کسی اور قسم کی ہوگی۔ باقی دو عورتوں کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، صرف ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں۔ کوئی بھلائی پیش آئے تو اللہ کی تعریف بیان کیجیے اور شوہر کا شکر ادا کیجیے، اور اگر کوئی تکلیف پیش آئے تو سوچ لیجیے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہی ہے۔ شکریہ ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔